بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کے برے کاموں کے روکیں اور نیکی کی کام کرنے کی تلقین دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنے مقررہ وقت پر آیا، اپنی قوم کی رہنمائی کی، اس دنیا سے پردہ فرم ہو گیا، مگر 4 انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، یعنی جن کو اللہ پاک نے موت سے دوچار نہ کیا۔ یہ لوگوں کو آج بھی ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں اور روایتوں میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تم کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ یہودی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو مکمل طور پر ختم کر دے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کو دین حق کی باتیں بتاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہودیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو الٹا ہی سمجھتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا، ان سے دریافت کیا تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اس وقت 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب لوگوں نے دین کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے۔ یہودیوں نے سوچا اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت دن بدن میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس طرح ہمارا دین مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری ایک توتیا نامی شخص کو دے دی۔ ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے آؤ۔ جب فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں کی طرف اٹھایا تو آسمان پر جا کر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گلے لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ کو فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت کو ہی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے۔ دوسری طرف یہودیوں سے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ توتیا نوس کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا لیکن توتیا نوس نہیں آیا تھا۔ وہ سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کی طرف گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ شخص توتیا بن نوس تھا جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس پر یہودی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ آپس ہی میں لڑنے لگ گئے تھے۔ وہاں 2 گروہوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے بے شمار یہودی قتل ہوئے تھے۔
اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا، نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، پھر آپ علیہ السلام دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا پھر صلیب پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ جاوید ہیں، انہیں بھی موت نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو اپنے باپ کی سلطنت پسند نہ آئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا۔ آپ علیہ السلام جنگلوں اور سمندر کی طرف چلے گئے جہاں آپ کو کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات چشمے سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ علیہ السلام تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بے شمار روایات میں آپ علیہ السلام کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا کہ وہاں ایک شخص آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کیا یہ شخص کون تھا، کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن کرتے ہیں، ان کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کسی سفر پر گئے، ان کا گزر ایک چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تاحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھتا ہوں ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت انس نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کا کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے حضرت خضر حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بحروں اور باہر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سپلائی کرنے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رکھنے والوں انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔